بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. ہمارے محترم دوست نے ہم سے اس سوال کا جواب طلب کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے جو 20 رکعت تراویح کی دلیل ہمیں پیش کی تھی، ہم نے اپنے کسی غیر مقلد دوست کو بتائی. مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں باجماعت. اور کتنی رکعت؟ 20 رکعت. کہ ابی بن کعب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے. تو ہمارے دوست کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کی یہ روایت اپنے غیر مقلد دوست کو پہنچائی تو وہ فوراً بول پڑا کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں، آپ کا عمل سنا رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں عمر کا قول پیش کر رہے ہیں اور عمر کا عمل بتا رہے ہیں. نبی اور عمر میں مقام کس کا بڑا ہوا ہے؟ محترم سامعین، اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی اپنے باطل نظریات اور باطل خیالات کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ باطل اور گندے اصول گھڑتا ہے، اور پہلے اپنے اصولوں کو ذہنوں میں بٹھاتا ہے، پھر اپنے دلائل پیش کرتا ہے. دیکھیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے وفادار رہیں، آپ کے امین رہیں، صرف دنیاوی معاملے میں نہیں، دینی امور میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. صحابہ کرام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی حیثیت دی ہے کہ جس نے مومنین کے طریقے کو چھوڑا اور غیر کے طریقے کی اتباع کی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیے اس آیت کریمہ میں مومنین سے مراد کون ہے؟ قرآن کے نزول کا جو زمانہ تھا اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو ایک معیاری حیثیت دی ہے کہ جس نے مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کو اپنایا، اس کا حشر ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. دنیا میں ہم اسے ڈھیل دے دیں گے اور آخرت میں ہم جہنم میں ڈال دیں گے. اب دیکھیے دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ آپ کی زندگی میں جیسے وفادار تھے، امین تھے، اور آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی امین تھے، وفادار تھے، اور اپنی جان کی بازی آپ کے لیے لگانے کے لیے تیار تھے. یہ شیعوں کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام امین نہیں رہے، وفادار نہیں رہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور دین کے طریقے کو بدل دیا. یہ شیعوں کا نظریہ ہے. اسی وجہ سے اس جماعت کو مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، امین، وفادار اور قربانی پیش کرنے والے، ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں بدلا، آپ کی سنتوں کو نہیں بدلا، آپ کے عمل کو نہیں بدلا. کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو ایک معیاری حیثیت دی، خود آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے عمل اور طریقے اور سنت کو ایک بنیادی حیثیت دین میں دی ہے، اسلام میں دی. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، اور میری امت
73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ سائل نے سوال کیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں سے ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ جماعت کون ہوگی، اس کی علامات کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو طریقہ میرا ہے اور جو طریقہ میرے صحابہ کا ہے، وہی جماعت، اسی طریقے پر عمل کرنے والی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقے کو الگ نہیں بتایا، اپنے ساتھ رکھا ہے کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا طریقہ وہی رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ جس طریقے پر صحابہ ہیں اس طریقے پر بھی جو جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گی، یعنی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لہذا دنیا کے تمام اہل سنہ والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے۔ صحابہ کرام کی نماز وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اب میں آپ سے بلوانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بولیے کہ صحابہ کرام کی نماز تراویح وہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح تھی۔ فرق ہے بھائی؟ کہیں فرق نہیں ہے۔ جو فرق سمجھتا ہے وہ شیعہ ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہیں۔ کہ جو صحابہ پہ یہ الزام لگائیں کہ صحابہ نے طریقے بدل دیے، تو میں نے بات کہی شروع میں کہ جو بھی باطل جماعت آتی ہیں تو پہلے وہ اپنے باطل نظریات کو لوگوں میں اشاعت کرنے کے لیے باطل اصول کو بناتی ہیں۔ اب جیسے ہمارے اس دوست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ کرام کا اجماع ہوا 20 رکعت تراویح پر، وہ مسند احمد کی روایت پیش کی، تو ایک اہل حدیث بھائی نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلاتے ہیں۔ گویا کہ اس غیر مقلد اہل حدیث بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام زمانے کے تمام صحابہ کے درمیان ایک کمپٹیشن کر دیا، مقابلہ کر دیا کہ میرے پاس نبی کا عمل ہے اور تیرے پاس صحابی کا عمل ہے، میرا عمل صحیح ہے، تیرا عمل غلط ہے۔ میرے دوستو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے اس اہل حدیث بھائی کی بات کا مفہوم کیا نکل رہا ہے کہ جو میرے پاس نبی کا عمل اور نبی کی بات ہے وہ تو برحق ہیں، تیرے پاس جو صحابی کا عمل اور صحابی کی بات ہے وہ برحق نہیں ہے، وہ گمراہی۔ یعنی یہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی صحابہ کرام کی جماعت کو کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہو، یہ بدعت ہیں۔ اب یہ انڈائریکٹلی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کو؟ کہ بدعتی ہیں، 20 رکعت پڑھنے والے صحابہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم تمام کی اس طرح کے نظریات سے حفاظت فرمائے۔ تو پہلے یہ اصول بنایا گیا نبی اور صحابہ کے درمیان طریقوں میں فرق، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے وہی طریقے ہیں جو آپ کی حیات میں تھے، وہی آپ کی وفات کے بعد ہے، صحابہ کے طریقے نہیں بدلے۔ بھائی جب صحابہ کے طریقے نہیں بدلے تو نبی اور صحابہ میں فرق کرنے کا کیا مطلب؟ جو فرق کرتا ہے وہ شیعہ ہے، جو فرق کرتا ہے وہ شیعہ ہیں۔ کہ صحابہ کو فرق کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی نماز تراویح اور آپ کی احادیث مبارکہ ایسی سمجھ میں نہیں آئی جیسے کہ آج کے اہل حدیث بھائی کو سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبی کا عمل ہے اور تیرے پاس صحابی کا عمل ہے، حالانکہ حدیثوں میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ الگ ہو اور صحابی کا طریقہ الگ ہو، ایسا کہیں نہیں۔ یہ تو الزام ہے صحابہ کی جماعت پر۔ دیکھیے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں آپ طور پر۔ اب دلیل میں بطور دلیل کے اس غیر مقلد اہل حدیث بھائی نے یہ دلیل پیش کی بخاری شریف کی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان پورا سال 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 تہجد اور 3 فطر۔ اب دیکھیے یہ ایک دلیل بنا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 تہجد اور 3 وطر۔ اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا۔ ہمارے زمانے کے
جو لوگ ہیں وہ ہر بات کو لوجیکلی سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب یہ کوئی یہاں پہ شیطان بھی اپنی طاقت کو لگاتا ہے. ہاں فرق ہے کہ یہاں 20 ہے اور وہاں پر 8 ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اصول ہی غلط گڑا گیا ہے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اگر ہم فرق مانیں گے تو ہم مسلمان کیسے؟ ہم تو الزام لگا رہے ہیں صحابہ کی جماعت پہ کہ آپ نے طریقوں کو بدل دیا. اصل یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ غلط اصول پیش کر کے لوگوں میں غلط بات ڈالی گئی صحابہ کے متعلق. اصل بات یہ سمجھیے کہ جو دلیل ہمارے بھائی نے پیش کی ہیں وہ نماز تراویح کی ہیں کہ صحابہ کتنی پڑھتے تھے 20، اور جو دلیل غیر مقلد بھائی نے پیش کی ہیں وہ نماز تہجد کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کتنی پڑھتے تھے. آپ کا عام معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر ہوتی تھی. اب دیکھیے کہ تہجد کی حدیث کو ایک اہل حدیث عالم نے، بلکہ میں کہوں گا تمام علماء نے، یہی اس طرح کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ان کے آ رہے ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ تمام اہل حدیث علماء نے تہجد کی حدیث کو الٹ پھیر کر کے حدیثوں میں کہاں فٹ کر دیا؟ تراویح پر. اب عوام بیچاری پریشان ہے. کہا مولانا صاحب نے 8 کی دلیل دے دی، پھر مولانا صاحب نے الٹ پھیر کر دیا. اس حدیث میں بتائیے ہمیں تراویح کا لفظ کہاں ہے؟ اس حدیث سے تو ایک عام ادنا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کر کے پڑھتے ہیں. تو مولانا صاحب کوئی اہل حدیث اپنے عالم سے نہیں پوچھتا کہ مولانا صاحب پھر آپ ہمیں کبھی 4 کیوں نہیں پڑھاتے، 2 کر کے کیوں پڑھاتے؟ آپ حجرے میں پڑھتے ہیں، آپ ہمیں مسجد میں بلا رہے ہیں. آپ اکیلے پڑھتے ہیں، آپ ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. آپ آخری رات کے حصے میں پڑھتے ہیں، آپ ہمیں عشاء کے بعد متصلاً پڑھا رہے ہیں. تو میرے دوستو کہ یہ جو حدیث ہیں یہ تہجد کی ہیں، اس کو فٹ کر دیا ہے رمضان میں. یہ لوگ اس کو تراویح پہ فٹ کر دیتے ہیں اور باقی کے سال کے 11 مہینوں میں تو یہ پڑھتے ہی نہیں. نہ تراویح سے مطلب، نہ تہجد سے مطلب. جس نماز کو یہ تراویح کہہ رہے ہیں اور رمضان میں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو بھئی جس نماز کا تم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں اور وہ اس کو جو دلیل تم پیش کرتے ہیں اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 365 دن پڑھتے تھے، تو پھر رمضان کے علاوہ تم اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسا معاملہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو یہ جو حدیثوں میں الٹ پھیر ہوا ہے کہ تہجد کی حدیث کو تراویح پر فیٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہوتی ہیں. تو میرے دوستوں ایسا نظریہ ہرگز قائم نہ کریں کہ آپ کے ایسے نظریے سے سیدھا اثر صحابہ کی جماعت پر پڑتا ہے کہ صحابہ نے طریقے کو بدل دیا. 8 رکعت تہجد ہیں، 20 رکعت رمضان میں جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں. یہ تراویح کی نماز رمضان کا مخصوص قیام ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس ماہ مبارکہ میں کی جانے والی عبادت